وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ رمضان المبارک اور رمضان المبارک میں اس کا آخری عشرہ یہ بے انتہا اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، داخل ہو جاتا، شد میزرہ، آپ عبادت کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اور صرف عبادت میں کوشش کرنے کے لیے شد میزرہ اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، جسے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا بھرپور تیاری کرنی، بھرپور تیاری کرنی، اب اور کوئی کام نہیں۔ شد میزرہ، جب انسان کسی چیز کے لیے بھرپور تیاری کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، وہ پھر اس کے لیے ایک مخصوص گیٹ اپ بناتا ہے، ایک مخصوص حیت اختیار کرتا ہے، ایک مخصوص انداز اختیار کرتا ہے۔ کیوں کہ اس گیٹ اپ میں کوئی اور کام نہیں ہو سکتا، اس ماحول میں کچھ اور نہیں ہو سکتا، اور دیکھنے والے کو بھی پتہ ہے کہ اس بندے نے جو ہے اب یہ لباس پہنا ہوا ہے، یہ اس گیٹ اپ کے اندر ہے، اس نے اب کوئی اور کام نہیں کرنا، یہ اپنے کام میں لگا ہوا۔ شد میزرہ، اپنی کمر کو عبادت کے لیے کس لیتے تھے۔ اور اس کا ایک مفہوم شد میزرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے، آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے۔ رات کو ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بہت زیادہ وقت بستر پر نہیں گزرتا تھا، مناسب سا وقت گزرتا تھا۔ آپ کا اکثر کبھی ثلث وقت جو ہے پہلے بھی مصلی پر گزرتا تھا، لیکن کچھ بستر پر گزرتا تھا۔ شد میزرہ، جب یہ عشر اواخر شروع ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے، اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، خود بھی راتوں کو جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر والوں کو بھی جگاتے کہ بھائی یہ راتیں یہ سونے کے نہیں، یہ ٹائم سونے کے نہیں، سونے کا وقت گیا، جو کچھ تم لے سکتے ہو اس رات کے اندر، ان ایام کے اندر، ان اوقات کے اندر لے لو۔ ہم عید اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا کہ اچھا کھانا، اچھا پہننا، نئے سوٹ پہننا، نئے جوتے پہن لینا، یہ عید ہے۔ نہیں میرے بھائی، عید تو اس کی ہے کہ جس نے رمضان میں اپنے رب سے اپنی بخشش کروا دی، عید اس کی ہے جس نے اس رمضان میں بھرپور عبادت کر لی، عید اس کی ہے جس کا دل مطمئن ہو گیا کہ یار اس رمضان میں میں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ پوچھ لیں اپنے آپ سے، دل مطمئن ہے؟ یہ جو رمضان گزر گیا ہے، جو ہم نے کوئی قیام کیا ہے یا قرآن پڑھا ہے یا دعائیں کی ہیں، کیا اس سے دل مطمئن ہے کہ یار کچھ نہ کچھ کیا ہے یا بھرپور کیا؟ خوش قسمتی ہوگا جو کہے گا، ورنہ ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ نہیں یار بڑی سستیاں کی، روٹین کا رمضان گزارا ہے۔ شد میزرہ، اللہ کے رسول کی حدیث کہہ رہی ہے کہ اس روٹین کو ترک کر کے ایک مرتبہ دنیا کو بھی طلاق دے دے،
بند کر دیں دنیا کے معاملات کو اور کاروبار کو، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں بگڑنے والا۔ عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، کام دو ہی، روزہ رکھا ہوا کھانا پینا تو ہے نہیں، یا عبادت کریں، عبادت سے تھک جائیں تو سو جائیں، سو کر اٹھیں تو پھر عبادت کریں۔ شد میزرہ، اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ بندے کتنے پسند ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل، جب کوئی شوہر رات کو اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو اس لیے جگا دیتی ہے نا کہ اٹھو، اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھ لو، دعا کر لو، قرآن پڑھ لو، جب کوئی اس لیے کوئی جوڑا اپنے جوڑے کو جگاتا ہے نا، فصلیا او صلیا رکعتین، وہ صرف دو رکعتیں پڑھ لینا، کتبا فی الذاکرین والذاکرات، اللہ رب العالمین ان کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والوں میں شامل کر دیتے ہیں، کثرت کے ساتھ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت قرآن میں ذکر کی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، جو کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کے وعدے کر دی۔ یہ کوئی بہت بڑی گیم نہیں ہے، کوئی بہت بڑی محنت نہیں ہے، رات کو کتنا وقت لگتا ہے۔ ہم جہاں ایک دوسرے پر میاں بیوی اپنے معاملات کی یوں کہہ لیں کہ دھوس جما لیتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں، لڑ لیتے ہیں، بیوی جو ہے وہ شوہر کو جو ہے وہ کھینچ دیتی ہے کہ اگر میری یہ ضرورت پوری نہ ہوئی تو میں ایسا کر دوں گی، اور شوہر بھی کہہ دیتا ہے کہ مجھے بر وقت کپڑے استری نہ ملے تو میں ایسے کر دوں گا۔ تو میرے بھائی ہمارے اندر کوئی اتنی غیرت اور حمیت بھی ہونی چاہیے، جہاں یہ روٹی، یہ کپڑا، یہ استری، یہ جوتا، جہاں اس کی اہمیت ہے، میں کہتا ہوں کہ شوہروں کو یا بیویوں کو اتنی غیرت بھی پیدا کرنی چاہیے کہ ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، نماز پر کمپرومائز نہیں ہوگا، قرآن پر کمپرومائز نہیں ہوگا، صبح شام کے اذکار پر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اپنے اندر ہمیں یہ جو ہے یہ حمیت پیدا کرنی چاہیے۔ انسان کھانے سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، کپڑے بغیر استری کے بھی گزارا ہو سکتا ہے، جتنے بھی ارلم پرلم جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر گزارا نہیں ہے تو رب کی عبادت کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر بیوی عبادت نہیں کرے گی، اگر شوہر عبادت نہیں کرے گا، بیوی نماز نہیں پڑھے گی، شوہر نماز نہیں پڑھے گا، تو بتائیں اولاد کیسے نماز پڑھے؟ گھر میں جب ماں باپ کو اولاد قرآن پڑھتے نہیں دیکھے گی تو اولاد کے دل کے اندر قرآن کی محبت کیسے پیدا ہو؟ جب اولاد نے ماں باپ کو کبھی دعا کرتے نہیں دیکھا، کبھی رب کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں دیکھا، اولاد کیسے گڑ گڑائے؟ اور یہ چیز یہ شوق سے پیدا ہوتی ہے۔ جب چھوٹا سا بچہ یا بچی جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میری ماں بڑے اہتمام کے ساتھ، میرا باپ بڑے اہتمام کے ساتھ رات کو نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو بچہ بھی دیکھا دیکھی پڑھتا ہے اور اپنی آواز کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب بچہ بھی اپنے ماں باپ کو مصلی پر بیٹھے ہوئے روتا دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ ابا جان، اماں جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ خوش قسمتی ان گھروں کی اور خوش قسمتی ان بچوں کے کہ جن کے گھروں کے اندر یہ چیز موجود۔ یاد رکھیں، دنیا کی ہر چیز پر ہمیں کمپرومائز کر لینا چاہیے، لیکن نماز، قرآن اور اذکار پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے گھروں کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے، میں ہوں یا بیوی ہو، ہم کسی چیز پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ روٹی ہو، جوتا ہو، جوتے کی پالش ہو، استری ہو، گھر میں جو ہے وہ راشن کا آنا جانا ہو، عید کی تیاری ہو، کسی کا اتنا منہ پھولا ہوتا ہے، کسی کا اتنا منہ بنا ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارے منہ نہیں پھولتے، اگر ہمارے منہ نہیں بنتے، اگر ہم ایک دوسرے سے ناراضی کا اظہار نہیں کرتے تو اس چیز پر نہیں کرتے کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا۔
ہم کیسے مسلمان؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، قرآن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کا مفاد، اس کا فائدہ، اس کا تعلق، اس کا لنک ہمارے آج کے ساتھ بھی ہے، ہمارے کل کے ساتھ بھی ہے، اس دنیا کے ساتھ بھی ہے، وہ اللہ کے بندو تمہاری قبر کے ساتھ بھی ہے، پھر اس کے بعد تمہاری نسلوں کے ساتھ بھی۔ شد میزرہ، چھوڑ دیں یہ جتنی بھی فضولیات ہیں، شد میزرہ، وہ عبادت کے لیے اپنی کمروں کو کس لیں۔ اور یہ بڑا بہترین سنہری موقع ہے کہ ہم راتوں کو اٹھ کر ایک دوسرے کو اٹھا کر راتوں کو دعائیں کر کے اپنے آپ کو ذاکرین اور ذاکرات کے اندر اپنا نام لکھوا لیں۔ اور یہ 10 راتیں، اس کے اندر لیلۃ القدر عموم کے لحاظ سے اور خصوص کے لحاظ سے طاق راتوں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ من قام العشر الاواخر، جس بندے نے رمضان کی یہ آخری 10 ساری راتوں میں قیام کر لیا، دعا کر لی نا، ایمانا واحتسابا، ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ سے اجر لینے کے لیے، فَإِنَّنَا نَجْزِمْ، ہم 100% یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے نے لیلۃ القدر پا لی۔ یہ کوئی بہت بڑا یوں کہہ لیں کہ محنت طلب کام نہیں، 10 راتیں اور عبادت ہم نے کیا کرنی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے ہمارے بعض لوگوں کو، نام تو دعوت اسلامی ہے لیکن کام اسلامی نہیں، رنگ برنگے وظیفے، رنگ برنگے اوراد، یہ صورت پڑھ لو، اللہ کا یہ نام دہرا لو، جن چیزوں کا جو ہے وہ کہیں دور پار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تعلق نہیں ہے، لوگوں کو اس طرف لگایا ہو، اپنی طرف سے من گھڑت فضیلتیں۔ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ قیام کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے۔ رمضان میں کرنے والے یہی کام، کوئی اسپیشل کام نہیں۔ رہ گئی لیلۃ القدر، حضرت عائشہ نے پوچھا رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کروں، کیا پڑھوں؟ اللہ اکبر، فرمایا کہ اگر تجھے لیلۃ القدر مل جائے نا تو پھر کثرت سے رب سے معافی مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے میرے مولا تو سراپا معافی ہے، فاعف عنی، میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ اور جسے رب نے معاف کر دیا یاد رکھیں اسے سب کچھ ہی مل گیا، جسے معافی مل گئی، معافی میں سب کچھ مل گیا۔ اللہ اکبر، قرآن نے کتنی چیزیں، رمضان کی اہمیت ہے نا، رمضان کا ذکر ہے، حج کی اہمیت ہے، حج کا ذکر ہے، نماز کی اہمیت ہے، نماز کا ذکر ہے، لیکن یہ اتنی اہم ایک رات ہے کہ جس کے نام سے اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے عظمت والی رات کے اندر نازل کیا۔ یہاں ایک پوائنٹ، اللہ تعالیٰ عموماً اپنے لیے جمع کا لفظ نہیں استعمال کرتے، مفرد لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں کہا انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بڑی عظمت والی رات کے اندر نازل کیا۔ جب انسان عظمت کے انداز میں بات کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے کام ہوا ہے نا وہ بھی بڑا عظیم ہے، یہ کام ہم نے کیا ہے، ایسے یہ کام ہم نے کیا ہے۔ انا انزلناہ، قرآن نہیں کہا، جیسے کہا نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ نہیں کہا انا انزلناہ، ہم نے اسے، کسے، کہ یہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ کس کتاب کے متعلق بات ہو رہی، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر بندے کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، ذہن کے اندر اس کی عظمت موجود ہے، اسے پتہ ہے وہ کیا ہے، وہ قرآن۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ یہ رات کیسی ہے۔ اللہ اکبر، اسے لیلۃ القدر پتہ ہے کیوں کہا گیا؟ ایک تو اس کا یہ معنی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، قدر کہتے ہیں نا
ہم اردو میں کہتے ہیں نا قدر و منزلت والی چیز، عظمت ہے، بڑی عظمت ہے۔ اور دوسرا قدر کا ایک عربی زبان کے اندر معنی ہے تنگی کا۔ کس کا؟ تنگی کا۔ اس رات میں رب کے فرشتے اتنی کثرت سے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی۔ اس رات میں رب کے فرشتے رب کی رحمتیں اور برکتیں لے کر اتنی کثرت سے اترتے ہیں کہ یہ زمین تنگ پڑ جاتی، جگہ نہیں ہوتی کسی چیز۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، صرف ایسے ہی فرشتے نہیں اترتے، اللہ اکبر، جو فرشتوں کا سردار جبریل امین علیہ السلام ہے وہ بھی فرشتوں کے ساتھ زمین پہ آتا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بڑے لوگ جائیں وہ کسی ہلکی جگہ نہیں جاتے اور ہلکے وقت میں نہیں جاتے اور بلا وجہ نہیں جایا کرتے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، وہ جبریل کہ جس کی ذمہ داری وہ صرف انبیاء پر وحی لانے کی ہے، جب وحی نہیں تو جبریل کا زمین پر آنا نہیں، لیکن جب لیلۃ القدر آتی ہے تو پھر جبریل بھی فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے۔ اللہ، اتنی عظیم رات۔ اور ایک قدر کا معنی ہے فقدرہ تقدیرا، لکھنے کے، حساب کتاب لگانے کے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الدخان میں فرمایا نا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور لوگوں یہ قرآن اتنی عظیم چیز ہے جسے ہم نے بڑی برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ وہ کتنی برکت والی ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اگلے پورے سال کے فیصلے فرشتوں کے ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں۔ یہ مرے گا، یہ جیے گا، یہ امیر ہوگا، یہ غریب ہوگا، اس کی آزمائش شروع ہو جائے گی، اس کی آزمائش ختم ہو جائے گی، اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ اور جب فیصلوں کی گھڑیاں ہوں، فیصلوں کی راتیں ہوں، فیصلوں کے موقع ہوں، ذرا اندازہ تو کریں کہ یہ دنیا کے اندر دنیا کی پنچایت لگی ہوئی ہو، دنیا کی عدالت لگی ہوئی ہو، مجھے اور آپ کو پتہ ہو کہ میرے متعلق فیصلہ ہونا ہے، کیا مجھے نیند آ جائے گی؟ کیا میں اپنے بستر پر لیٹ پاؤں گا؟ کیا میں مزے کے ساتھ بیٹھ کر چسکیاں لے کر چائے پی پاؤں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کو رب کے ہاں عمل پیش ہوتے ہیں، میرا نام میرے رب کے سامنے جاتا ہے لسٹ کے اندر۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام میرے رب کے ہاں جائے تو پتہ اسے چلے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہوا۔ اس رات میں فیصلے ہوتے، تقدیریں لکھی جاتی، ان کے معاملات کے اندر جو کوئی رب نے اپنے حساب سے تبدیلیاں کرنی ہوں وہ تبدیلیاں ہوتی، اور ہم سوئے ہوئے، ہمیں احساس ہی نہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 80 سال سے غالباً کچھ اوپر بنتے ہیں۔ اتنے مہینے انسان اس ایک رات میں عبادت کر لینا، اتنے مہینوں سے افضل۔ ساری زندگی کے یوں کہہ لیں کہ دھونے جو ہے نا وہ دھوئے جاتے اگر انسان اس رات کو جو ہے وہ اپنی عبادت کرنا شروع کر دے۔ اور یہ رات کون سی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، پہلے بتایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں رؤیت لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا تھا، ثم انسیتها، لیکن میں بھول گیا، خود نہیں بھولا، انسیتها، مجھے بھلا دیا گیا۔ ہوا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ لیلۃ القدر، میں یہ اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے آ رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ رستے میں 2 بندے لڑ رہے ہیں، ان کی لڑائی دور کروانے میں، صلح صفائی کروانے میں وہ لیلۃ القدر کا جو بات میرے ذہن کے اندر تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ کس کی بدبختی تھی، اس لڑائی کی جو چوتھا بندہ کر رہا تھا۔ جس گھر کے اندر لڑائی ہو، جہاں میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو، جہاں 2 بھائیوں کے اندر لڑائی ہو، جہاں باپ اور بیٹوں کے اندر لڑائی ہو، جہاں 2 شریکوں کے اندر لڑائی ہو، وہاں خیر برکت پڑ سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔
یہ اتنی بدبختی کی بات، لڑائی اور جھگڑا، بدزنی، بدگمانی، تو خیر وہ میرے ذہن سے نکل گئی. لیکن اتنا ہے کہ جو بات مجھے بتائی گئی تھی نا وہ یہ تھی کہ لیلۃ القدر ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا ہے تو میرے سر کے اوپر جو ہے وہ گارا لگا ہوا. کیا لگا ہوا ہے؟ گارا لگا ہوا. اللہ اکبر. یہ خواب اور انبیاء کے خواب ہمیشہ سچے ہوا کرتے ہیں. رات مجھے بھول گئی ہے، یہ خواب کا ٹکڑا یاد رہ گیا ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بات بتائی، ہم اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے تھے، پھر کیا ہوا کہ 23ویں رات آ گئی. 23ویں رات آ گئی. اور یہ خواب کیسے پورا ہوا کہ تہجد کے ٹائم جب رات کو صبح کے ٹائم اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، بارش برسی، مسجد کی چھت ٹپکی اور نیچے جو ہے وہ مٹی کے اندر پانی مکس ہو گیا، ہم اسی کے اوپر سجدے کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے پھر سر اٹھایا تو سر کے اوپر یہاں مٹی لگی ہوئی تھی. اس سے معلوم ہوا، علماء یہ بات کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس رات کے اندر رب بارش برساتا ہے، رحمتیں اترتی ہیں. جو اگلے دن کا سورج ہوتا ہے وہ سخت نہیں ہوتا، دن ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ آسمان سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی. فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے اور رات انتہائی زیادہ کیا ہوتی ہے؟ پرسکون ہوتی ہے. تو یہ علماء نے ان کی جو ہے کچھ علامات لکھی. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے. چھوڑ دیں جتنے معاملات ہم چھوڑ سکتے ہیں، جتنے ہم ترک کر سکتے ہیں. لوگوں کی مختلف سچویشنیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بندہ ویسے ہی سوچ سکتا ہے نا، یہ کم علمی ہوتی ہے. اور شیطان کا تو کام ہے انسان کو مایوس کرنا، کہ یہ مایوس ہو جائے. اور قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا اور کافر کبھی پر امید نہیں ہوتا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کچھ نہیں بگڑا، کچھ نہیں گزرا. اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح جامع کی حدیث ہے کہ ان للہ تعالی، غور سے سنیں، ان للہ تعالی، اللہ رب العالمین عند کل فطر، ہر افطاری کے وقت اتقاء من النار، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. وذالک فی کل لیلہ، یہ نہیں کہ یہ صرف طاق رات ہی تھی یا لیلۃ القدر میں ہی. وذالک فی کل لیلہ، ہر رات لاکھوں، بے حساب ہزاروں، ان گنت لوگوں کی اللہ رب العالمین بخشش لکھ دیتا ہے. اور کسی نے کسی عالم سے پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے اسم اعظم بتاؤ. کیا بتاؤ؟ اسم اعظم. اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اس طریقے سے دعا کرے، رب کے ان ناموں سے دعا کرے کہ انسان کی وہ دعا بغیر جواب کے واپس نہ آئے. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جب بھی تو نے درد دل کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ تو جب بھی دعا کرے گا نا، وہ اسم اعظم کے ساتھ ہی ہوگی. وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ اسم اعظم کے ساتھ ہوگی. بس رب کو خلوص درکار ہے، اسے کچھ اور درکار نہیں. اسے انسان کا جذبہ درکار ہے، اسے کچھ اور درکار نہیں ہے. اسے انسان کا درد درکار ہے، اسے اور کچھ درکار نہیں ہے. اسے تو اپنے بندے کی اپنے ساتھ محبت درکار ہے، اسے اور کچھ درکار نہیں. اور جب انسان کو رب کی محبت آ جائے، جب انسان کو رب کا درد آ جائے، جب انسان کا رخ اور انسان کا جو ہے وہ منہ رب کی طرف ہو جائے، پھر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین خود ہو جاتا ہے. پھر انسان کو زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، میرا لباس کیسا ہونا چاہیے، میرے گھر کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، میں اپنے عزیز و رشتہ داروں کی شادی اور بیاہ کدھر کروں، میں یہ کاروبار کروں کہ نہ کروں. جیسے کسی حرام خور کو حرام کھائے بغیر سکون نہیں نہ آتا، اسے کوئی راہ نظر نہیں آتی. مومن کو بالکل اسی طریقے سے رب کے رستے کے علاوہ نہ کوئی رستہ سجھائی دیتا ہے، نہ کوئی رستہ سکون دیتا ہے، نہ کسی رستے پر وہ چل سکتا ہے. اس کا دل ہی مطمئن نہیں ہوتا، اس کا ضمیر ہی ملامت کر کر کے مار دیتا ہے کہ یار
میں جس رب کا بندہ ہوں، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، جس رب نے مجھے حکم دیا ہے، میں تو اس کی نافرمانی کے راستے پر چل رہا ہوں۔ اس کے دل کے اندر شیطانی اثرات آتے تو ہیں، لیکن کبھی وہ شیطانی اثر سے، شیطانی خیال سے مغلوب نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہم میں بدعملیاں پائی جاتی ہیں، وہ کسی بھی لحاظ سے ہوں، وہ سیدھی سے ایک بڑا سا انڈیکیٹر ہے۔ قرآن نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ ہم نے ہر انسان کے اندر انڈیکیٹر رکھ دیے ہیں۔ وہ بس جو انسان برائیوں کی طرف بڑھا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ رب کا معاملہ نیچے ہے، شیطان کا اوپر ہے، اور جس کی نیکیاں بھاری ہیں اور دوسرے معاملات اوپر ہیں، مطلب یہ ہے کہ رب کا پلڑا بھاری ہے اور شیطان کا ہلکا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان اپنے اوپر نظر دوڑا کر دیکھ، اپنا جسم، اپنی شکل، اپنا لباس، اپنی جیب میں موجود مال، اپنا گھر، اپنے بچوں کی تربیت، اپنی دوستیاں، اپنی یاریاں، اپنے بزنس، اپنے لین دین اور معاملات انسان دیکھ لے وہ کس انداز کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں بھی ان اپنے جہنم سے آزاد کردہ لوگوں میں شمار فرما دے جن کی وہ رمضان المبارک کے اندر بخششیں کرتا ہے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، ہم نے کسی نے 10، کسی نے 15، کسی نے 20، کسی نے 30 رمضان دیکھے ہیں۔ یہ رمضان تو اتنا پاورفل ہے، اس میں اتنی طاقت ہے، رب کی اتنی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی میں ایک رمضان آیا، جس نے رمضان پایا اور وہاں بھی وہ رب سے اپنی جو ہے وہ بخشش نہیں کروا سکا، اس سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہیں۔ ایک رمضان، ہم نے تو پتہ نہیں کتنے رمضان دیکھے۔ تو اس لیے بھائی یہ اصلاح کا موقع، کتنے لوگ تھے، کتنے بھائی تھے، کتنے دوست تھے، کتنے یار تھے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں۔ شروع میں رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب ہمارے ساتھ نہیں، پہنچ گئے اللہ کے پاس۔ ہم نے بھی یاد رکھیں ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔